السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، بیان تو ہو گیا مولانا سجاد صاحب کا۔ میں تو کچھ مختصر سی بات کر کے انشاءاللہ دعا ہوگی۔ مجمع صبح سے بیٹھا ہے ماشاءاللہ، زیادہ مجمع کو تھکانا بھی نہیں چاہیے، لیکن اہم باتیں کچھ مختصر عرض کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون والذین كذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم ان کیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تین ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت سے رکھی ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں، یہ سب پر ضروری ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں۔ کبھی میں مشغول تھا، دین نہیں سیکھ سکا، یہ ذمہ داری ہے۔ جیسے کاروبار کی ذمہ داری ہوتی ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں۔ دین سیکھا، دین پر چلا نہیں تو یہ آدمی منزل تک نہیں پہنچے گا، یہ لٹکاٹ کا رہے گا۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے، دین سیکھنا، پھر دین پر چلنا۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے، ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں۔ جملہ میرا یاد رکھنا، کوششیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ بے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے بھی کوشش ہے، مدرسوں کے ذریعے سے بھی کوشش ہے، تصنیف تعلیم کے ذریعے بھی کوشش ہے، کہ خانقاہ کے ذریعے بھی کوشش ہے، قدم کے ذریعے بھی کوشش ہے، قلم کے ذریعے بھی کوشش ہے۔ سب کی کوششیں الگ الگ ہیں، کساب کے درجے سب کی کوشش ہے کہ یہ الگ الگ ہے۔ آدمی کوشش میں لگا ہے کہ میرے دین کو میں پانی کیسے پہنچاؤں۔ شیخ عبدالرحمان سدیس حرم شریف کے امام، میں ایک مرتبہ ان کی ملاقات کے لیے گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو انہوں نے کچھ باتیں، ہم افریقہ کے سفر سے لوٹ رہے تھے، تو ساتھیوں نے کہا کہ بھی امام صاحب سے ملاقات بھی کر لیں۔ ان کو بہت اچھا۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے کئی باتیں پوچھی اپنے انداز میں۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ تمہارے ساتھی میرے پاس آتے ہیں اور 3 چلے کی تشکیل کرتے ہیں۔ کہ خود مجھے کہا کہ یہی تمہارے عرب ساتھی آتے ہیں 3 چلے کی تشکیل کرتے ہیں۔ اب میں تو 3 چلہ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے سب ساتھی کے سامنے کہا کہ نہ حضرت، آپ کو 3 چلہ نہیں دینا، آپ کا 3 چلہ یہ ہے کہ آپ حرم شریف میں ہمارے لیے دعا کرو، آپ کا 3 چلہ ہو گیا۔ بولے یہ 3 چلہ تو بہت آسان ہے۔ تب سے انہوں نے حرم شریف میں دعا مانگنی شروع کی کہ اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان حیثما کانوا وانما کانوا۔ تو سب کے درجے اللہ نے الگ الگ رکھے، اس لیے یہ کوشش کا جملہ۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں علماء کی مجلس میں کوشش کا جملہ کہتا ہوں، اور آسان طریقہ دین پہ پھیلنے کا یہ دعوت والا کام ہے۔
احون جسے کہتے ہیں، احون آسان. یہ کاروبار ہے الگ الگ، لیکن آدمی جو ہے عقل مند آدمی کون سا؟ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو آسانی سے اسے روزی مل جائے، زیادہ تھکنا نہ پڑے، آسانی سے منزل تک پہنچ جائے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی یہ آسان طریقہ ہے جو اللہ نے نبیوں والا کام دیا، یہ سب کے ذمے آ گیا ہے. اسی لیے قرآن میں کہا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، یہاں امت سے مراد یہ امت ہے کہ جو رہبری بھی کرے گی، لوگوں کو بتائے گی بھی، لوگوں کو سمجھائے گی بھی، کہ اللہ نے آسان کیا اس لیے اس کام میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں. یہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ندوہ میں درس ہوتا تھا. یہ خود حضرت مولانا نے سنایا ہے. حضرت مولانا کی آخری عمر میں ملاقات کے لیے گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. میں اور مولانا احمد لاٹ صاحب ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے روتے ہوئے قصہ سنایا. یہ کہ میرا اسی مجلس میں یہاں میں درس دیتا تھا، کبھی تفسیر کبھی وعظ، اور ایک ڈاکٹر صاحب میری مجلس میں 25 سال سے آتے تھے کہ جب بھی میں آؤں تو ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھے ہوں، ناغا نہیں کرتے تھے، بہت اہتمام کے ساتھ پڑھے لکھے تھے لکھنؤ کے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 4-5 دن وہ یعنی میری مجلس ہوئی وہ نہیں آئی، کہ مجلس ہوئی وہ نہیں آیا. میں بڑا پریشان، بیمار ہوئے، کیا ہوا؟ ان کی طبیعت خراب ہوئی. چھٹے دن آئے. جب چھٹے دن آئے تو معمولی ان کی داڑھی نکلی ہوئی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب 25 سال سے آپ میری مجلس میں آتے ہیں، کبھی بھی جو ہے یعنی آپ نے ناغا نہیں کیا، 5-6 دن سے آپ غائب تھے، کہیں تشریف لے گئے تھے کیا؟ طبیعت اس وقت میں آنا، میں 3 دن جماعت میں گیا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں 3 دن جماعت میں گیا تھا. اس پر حضرت کی ہچکیاں بن گئی، بول نہیں سکے. میں 3 دن جماعت میں گیا تھا اور مجھے وہاں 3 دن جماعت میں گیا تو جو ہے مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق ہو گئی. تو حضرت کیوں ہچکیاں بن گئی؟ پھر حضرت نے کہا 25 سال سے یہ میری تفسیر میں آتا ہے، اسے کبھی احساس نہیں ہوا. یہ 3 دن جماعت میں گیا اور نبی کی سنت لے کر آیا. سیدھا سادہ کام ہے، ہر آدمی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے بس. اور یہی چیز اچھا اللہ نے علم دیا، اللہ کا نظام ہے کہ اللہ جب کوئی چیز کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی تدبیریں یا اس کی چیزیں وہ پہلے سے لوگوں کی زبانوں پر آتی ہیں. ابھی 15-20 دن پہلے میں حرم شریف میں تھا، مکہ مکرمہ میں بیٹھا ہوا، مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان اپنی کتاب بکھرے موتی کی 10ویں جلد پوری کر رہا تھا. تو 10ویں جلد پوری کرتے کرتے ایک مضمون کعبے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. مضمون آیا، وہ مضمون پر مجھے اتنا رونا آیا کہ شاید زندگی میں کبھی روئے ہوں. قریب میں گھر والے تو بھائی کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ مضمون الگ لکھا میں نہیں ہے، پورا میں کر رہا ہوں حرم شریف میں، لیکن میری عادت ہے جو بھی کتاب شروع کروں تو حرم شریف میں شروع کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں تو حرم شریف میں پوری کرتا ہوں، اور پھر لے کر بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں اور اللہ سے قبولیت مانگتا ہوں کہ اللہ اس کو تو قبول کرنا. تو مضمون میں کہنا چاہ رہا کہ اس میں قصہ تھا فتح مکہ کا، اور فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حنین روانگی کا. جب حنین میں قیدی آئے جس پر مجھے رونا آیا، میں نے ہمارے مولانا زبیر صاحب کو بھی ابھی 2 دن پہلے سنا ہے، مولانا زبیر صاحب بھی بہت روئے کہ اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی تدبیریں اور اس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا اللہ نے ارادہ کیا تو اس کو یعنی آپ ابھی تشریف بھی نہیں لائے اور لوگوں کو زبانوں پر جو ان کے بارے میں جملے نکل رہے ہیں، تو جانتے بھی نہیں ہے کہ نبی بنے گا. لیکن وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کا لشکر ہے کہ اللہ جسے چاہے جس طریقے سے چاہے استعمال کرے. اس لیے جملہ یاد رکھنا، اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے. اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو
تو وہ ایک کو ہمارے حوالے کرے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوب دعوت دو. جتنا یہ طلبہ ہمارے جو فارغ ہو رہے ہیں ان سے تو میں یعنی گزارش کروں، ہمارے ساتھی تو آئے ہی ہوں گے، تشکیل بھی کی ہوگی، سال لگانے کی نیت کرو. بھائی بتاؤ نیت ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی سال لگاؤ اور عمومیت کے ساتھ لگاؤ. عمومیت میں جو مزہ ہے وہ خصوصیت میں نہیں ہے. جو پانی عام ہوتا ہے اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ جانور بھی فائدہ اٹھا لیں گے، زمین بھی فائدہ اٹھا لیں گے، یوں کا انسان بھی فائدہ اٹھا لیں گے، ہر اور جو پانی خاص ہو گیا بسلری بوتلوں میں آ گیا، یوں کا جانور کا فائدہ نہیں ہوگا، یوں کا زمینوں پر استعمال نہیں ہوگا، یوں کا وہ خاص لوگ پیئیں گے اسے. تو میں قصہ سنانا چاہ رہا تھا کہ وہاں بہت باندیاں اور غلام بن کر آئے. تو ایک لڑکی جن کا نام شیما تھا، یہ کسی صحابی کی تحویل میں گئی باندی بن کر. جب صحابی نے ان سے کچھ کام لینا شروع کیا، سختی کرنی شروع کی، تو شیما نے کہا مجھ پر سختی مت کرو، میں تمہاری نبی کی رضائی بہن ہوں، میں نے تمہارے نبی نے 7 دودھ پیا ہے. وہ صحابی سیدھے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یوں کہا کہ حضرت یہ کہہ رہی ہے، یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کی رضائی بہن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے مجھے تو یاد نہیں، لیکن تم میری رضائی بہن ہو تو اس کی دلیل کیا؟ تو اس لڑکی نے اپنی آستین اوپر کی اور یوں کہا کہ حضرت میں عمر میں بڑی ہوں، آپ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، اور وہ سختی بڑی تھی، میں آپ کا خیال رکھتی تھی. بچپن میں میری اور آپ کی لڑائی ہوئی تھی قبیلے بنی سعد میں، تو آپ نے اپنے دانتوں سے مجھے کاٹا تھا، آپ کے دانتوں کے نشانات میرے ہاتھ پر موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ نشان دیکھا تو حضور بہت ہوئے. پھر اس شیما نے کہا، جس پر مجھے زیادہ رونا آیا، تو اس شیما نے کہا کہ حضرت آپ کو بچپن میں جھولا دیتی تھی اور اشعار پڑھتی تھی، وہ اشعار یاد ہیں آپ کو؟ جیسے مائیں بچوں کو جب سلاتی ہیں تو کچھ نہ کچھ اشعار، میں گیت گایا کرتی تھی، وہ گیت آپ کو یاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے یاد نہیں. تو اس نے وہ گیت پڑھ کے سنا، یا ربنا ابق لنا محمدا، یا ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا. اے ہمارے رب محمد کی عمر لمبی کرنا، اے ہمارے رب محمد کی عمر لمبی کرنا، اسے جیتا رکھنا، یہاں تک کہ میں اسے خوبصورت نوجوان دیکھوں. پھر دوسرا شعر پڑا، ثم اراہ سیدا مسعودا، ثم اراہ سیدا مسعودا وکبت عنہ الاعداء الحسدا. کہ پھر میں اسے دیکھوں باعزت بزرگ، بڑا دیکھوں، عمر بھی لمبی کرنا، جوانی بھی دینا، قوت بھی دینا، اور اسے بہت عزت دینا. یا ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا ثم اراہ سیدا مسعودا کبت عنہ الاعداء الحسدا. کہ اللہ اسے میں سید بھی دیکھوں، مسعود بھی دیکھوں، باعزت بڑا آدمی دیکھوں دنیا کا، اور پھر اس کے جتنے دشمن ہیں تو ان کو مغلوب کرنا. جب حضور نے یہ شعر سنے تو حضور بھی بہت روئے کہ دیکھو اللہ کا کیسا نظام ہے کہ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں، ابھی تو بچپنا ہے، لیکن اللہ اس کی زبان پر لا رہا ہے اس عورت. تو اللہ کسی چیز. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے نشار نے بہت رلا دیا، میرے دل کو حرکت دے دی. اس سے پھر اسی وقت کہا شیما نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، اسلام میں داخل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کہو میں تمہیں مدینہ منورہ ساتھ لے چلوں اور وہیں پر تمہارے گھر کا انتظام کروں، اور اگر تم کہو تو میں تمہیں واپس قبیلے سے آنے کے ساتھ بھیج دوں. حضرت شیما نے کہا کہ حضرت میں اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتی ہوں. رضی اللہ تعالی عنہ بنی اور وہاں سے واپس گئی.
تو میں نے قصہ اس پر مجھے رونے آیا کہ ابھی ہمارا یہ اسلام آیا بھی نہیں ہے اور اللہ کیسے انتظام کر رہا ہے اور کیسے زبانوں پر لا رہا ہے کہ دین بہت قیمتی ہے، دین کی محنت کہ یہ بہت قیمتی ہے، اور یہ علم جو اللہ نے دیا یہ بہت قیمتی ہے، یہ آسمانوں سے آیا ہے اور یہ علم اوپر لے جانے کے لیے، نیچے لانے کے لیے نہیں ہے۔ جو ہم نے پڑھا ہے یہ اوپر لے جائے، شرط ہے کہ اس علم کی قدر غفلت کے ساتھ نہیں، علمی انہماک رہنا چاہیے، ہر وقت علمی مشغولیت۔ پڑھنے کے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کے کام کی ایک مشغولیت تھی، اسی مشغولیت میں قرآن حفظ کیا، اسی مشغولیت میں دوسرے کام کیے، پیدل چلتے تھے، پیدل چل کر جو ہے سینکڑوں خطوط کی جوابت لکھواتے تھے، اور گجرات کے لیے بہت دعا کرتے تھے۔ ابا سے ہم نے بارہا سنا، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا یہ کہا، انہیں سے ایک بات بتاؤ، مجھے ایک افسوس ہے اپنی زندگی کا۔ ابا فرماتے ہیں کہ مجھے میری زندگی میں ایک افسوس ہے، بس میں نے کیوں غلطی کی؟ ابا کہتے تھے، جیسے حضرت عمر کہتے تھے نا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے کیوں کیا۔ عبداللہ ابن ابی بن سلول کے جنازے کی نماز کے سلسلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرتا کیوں کھینچا میں نے؟ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، حضور کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے، میں کیوں پڑھا بیچ میں؟ تو ابا ہی فرماتے تھے، اور بارہا مجھے کہا، اور یہ قصہ میں نے میری بکھرے موتی 10ویں جلد میں بھی لکھا ہے آخر میں یا پہلے شروع میں، کہ ابا کہتے تھے کہ مجھے میری زندگی میں ایک ہی افسوس رہ گیا، اور میں اللہ سے روتا رہتا ہوں کہ میرے وہ افسوس کو تو ختم کر، وہ مجھ سے جو چوک ہو گئی تو اس کو معاف کر۔ تو میں نے پوچھا ایک مرتبہ کہ ابا کیا افسوس آپ کو؟ یہ فرمایا ایک مرتبہ عشاء کی نماز ہوئی، اس وقت میں یہاں گجرات میں کوئی خاص کام تھا نہیں دعوت کا، اور اتنے زیادہ مدارس بھی نہیں تھے، مکاتب بھی نہیں تھے، کچھ دینی ریل پیل نہیں تھی، کسی جگہ جاتے تھے تو لوگ دھکے مارتے تھے، اور جو ہے بہت قسم کرسی میں ہم کام کرتے تھے۔ یہ 1960 کی بات ہے۔ پھر حرم شریف جانا ہوا تو مجھ پر غلبہ تھا گجرات کا، گجرات، تو میں عشاء کی نماز کے بعد ملتزم پر میں چمٹا، ابا فرماتے تھے، اور فجر کی اذان تک میں نے اللہ سے گجرات کو مانگا، تہجد کی اذان نہیں، وہاں تہجد کی اذان ہوتی ہے، لیکن فجر کی اذان تک میں نے اللہ سے صرف گجرات کو مانگا، اے اللہ تو مجھے گجرات دے دے، اے اللہ گجرات میں دعوت کا کام چلا دے، گجرات میں مدارس کو قائم کر دے، صرف گجرات کو مانگا۔ جب فجر کی اذان ہوئی تب میں جو ہے وہ ملتزم سے ہٹا ہوں۔ اب آ کر یہاں محنت شروع کی تو ماشاءاللہ کام شروع ہوا، دعوت کا کام بھی شروع ہوا اور مدرسے بننے شروع ہو گئے۔ اب میں روتا رہا کہ اللہ جب تجھ سے مانگنا تھا تو گجرات خالی کیوں مانگا؟ ساری دنیا کو نہ مانگی میں نے، کہ جب تجھ سے مانگنا تھا تو خالی گجرات کیوں مانگا؟ بس مجھے اس پر رونا آتا ہے، یہ ابا فرماتے تھے۔ تو یہ عالمی کام ہے، اس عالمی کام کے ہم ذمہ دار ہیں۔ مختصر بات ہی کہ یہ ہم کو اوپر لے جائے، دعوت کا کام بھی اوپر لے جائے گا، علمی مشغولیت کے ساتھ اوپر لے جائے، علم میں مشغول رہو، ایسے اچھے عالم بنو، ایسا اچھا ہے، جہالت کے ساتھ دعوت کا کام نہیں کرنا۔ یدی ہمارے پرانوں کو جوڑ ہوا تو اس پرانوں کو جوڑے مولانا ابراہیم صاحب نے بہت اہتمام سے کہا 3 دن پہلے، یہ ورنہ ابھی جہالت کے ساتھ دعوت کا کام نہیں کرنا، سنی سنائی باتیں آگے نہیں بڑھانی، تحقیق کرو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب مجمع آ رہا ہے تو مجمع کو اچھی اچھی باتیں دو اور پکی پکی باتیں دو، اچھی اچھی باتیں۔ یہ ہماری کتاب ہے ملک کی مومن کا ہتھیار، جب اس کی عربی میں ہو گئی اور وہاں حرم شریف میں ہم نے رکھی وہاں علماء کے سامنے، کبھی اس کو ہمیں اجازت مل جائے وہاں چھاپنے کے لیے، تو اس کا نام رکھا ہم نے عربی میں مقالید السماوات والا، اور اردو میں اس کا نام ہے مومن کا ہتھیار۔ عربوں نے کہا بھی اس کا نام صلاح المومن رکھو، میں نے کہا نہیں، صلاح المومن ایک کتاب ہے عربی میں، وہ معروف ہے، اس سے ٹکراؤ ہوگا، نام بدل دو اس کا۔ جب وہ حوالے دیکھنے لگے تو عرب کیا کہنے لگے عرب علماء، اس میں اپنا حیات الصحابہ کا حوالہ دیا ہے، اس میں فضائل اعمال کا حوالہ دیا ہے، اس میں یہ حوالے نہیں، آپ اونچی کتابوں کے حوالے لاؤ، امت جو ہے وہ حوالے زیادہ قبول کریں، وہ عرب کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا حیات الصحابہ میں وہ کنز الامال سے لیا، کیونکہ کنز الامال لکھا،
کہ اب امت کا مزاج جو ہے وہ اونچا ہو گیا. تو اپنے علم کو لے کر چلو پھرو، بس یہ. اور ایک جملہ یاد رکھنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف ہم بلائیں گے تو 100 نسلوں تک اللہ ہماری اولاد کی رعایت رکھے گا، معلوم نہیں کرے گا. اور جہاں ہم نہیں پہنچ سکیں گے اللہ جنت کے ذریعے سے دین پہنچائے گا. بس اتنے بات کہہ کر بات ختم کر کے دعا کروں انشاءاللہ کہ جنتوں کے ذریعے سے دین اللہ پھیلائے گا ضرور. بس ہمارا کام کتنا ہے، تھوڑا سی نقل و حرکت، آج میں تھوڑی سی فکر کرے. لیکن معاملہ گڑبڑ یہ ہوا کہ آج روحانی تربیت کی کمی ہے، ہر جگہ روحانی زوال. روحانی زوال کیوں آیا؟ کہ وہ اللہ پر یقین ختم ہو گیا. وہ ربانی علماء جو لوگوں کو، اسی لیے اقبال نے لکھا ہے کہ عزائم کو سینوں میں بیدار کر، نگاہ مسلمان کو تلوار کر. کہ آدمی جہاں دیکھے وہاں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر دین کا کام کسی شعبے میں بھی تم کو، ایسے فرماتے تھے، صرف دعوت تبلیغ کے سلسلے میں نہیں کہتے تھے، ہر شعبے میں، کہ کسی شعبے میں بھی دین کا کام اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ تمہیں اس درجے تک پہنچائے گا کہ جہاں سے گزر جاؤ گے تو اللہ وہاں والوں کو ہدایت دے دے گا. لوگ ہمیں دیکھیں گے، ان کو ہدایت ملے گی، ہم ان کو دیکھیں گے، ان کو ہدایت ملے گی. لیکن ہم اٹکے کہاں؟ فاسقوں کو شراب نے مارا، عاشقوں کو شباب نے مارا، عالموں کو کتاب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا. ہم جو بچے رہے ان چیزوں سے اب تک، ہمیں روٹی کباب نے مارا. حضرت شیخ کہتے تھے کہ ہم بہت نیچے کی طرف جا رہے ہیں. یہ دینی درسگاہیں کتنی اونچی درسگاہیں ہیں، کتنا اچھا دینی ماحول ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے اپنے دین نہیں بیچے، دین کو لے کے چلو. مدارس کی قدر، علماء کا ادب، علماء کا احترام، علماء کو لے کے چلنا. ہم تو عوامی مجموعے میں کہتے ہیں، بھرے مجموعے میں، 10,000 کے مجموعے میں کہتے ہیں علماء کا احترام کرو. عوامی مجلسوں میں کہتے ہیں، سارے مجلسوں میں. ہم نہیں کہتے، ہمارے سارے بڑے کہتے ہیں علماء کا احترام کرو. اگر علماء کا احترام نے کیا تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کا احترام نے کیا تو ہمارا یہ کام جو ہے علم سے جہالت کی طرف پلٹا کھا جائے، پتہ بھی نہیں چلے گا. جیسے حج میں جہالت زیادہ ہوتی، تو کوئی رمی جمار پہلے کر لیتا ہے، تو زوال کے بعد کر لیتا ہے، تو آدمی زیارت کب کر لیتا ہے، تو وہ جہالت، علم نہیں ہے. اور یہ علم آپ کو اور ہمیں اوپر لے جائے گا. ابو ہریرہ کہتے تھے کہ انی کنت اجرا لبسرا بنت غزوان، میں تو غزوان کی بیٹی بسرا کا غلام تھا. یہ ابو ہریرہ خود کہتے ہیں، میں تو غزوان کی بیٹی بسرا کا غلام تھا، وہ مجھے ایک روٹی دے دیتی تھی، ایک درہم دے دیتی تھی، اور میری زندگی کا اکثر حصہ اس کی غلامی میں گزرا ہے. بہت سخت عورت تھی، سواری تھی اور بہت مالدار تھی، کسی کے ساتھ شادی نہیں کرتی تھی. ابو ہریرہ کہتے ہیں انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان، میں تو غزوان کی بیٹی بسرا کا اجیر تھا، لیکن اللہ نے مجھے علم دیا، اس علم نے میرا ہاتھ پکڑا، اصحاب صفہ میں داخل ہوا. یہ ہمارے مدرسے کی سب سے بڑی دلیل ہے اصحاب صفہ، کہ وہ سب وہاں لوگ رہتے تھے، اللہ اور حدیث سنتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں وہاں داخل ہوا اور علم نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، تو میں نے اپنی یعنی فاقوں کی اور پیسوں کی کمی کی، کھانے کی قلت کی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، حضرت میرے پاس مال نہیں میرے پاس. تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کھجوریں لی، کہ بتا رہا ہوں علم کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے. مٹھی بھر کھجوریں لی اور مجھے مٹھی بھر کھجوریں دے دی. کیا بول رہے نا، کھاتے رہیو، کھلاتے رہیو، دیکھیو مت، گنیو مت. مٹھی بھر کھجوریں میرے زنجیر میں لگی رہتی. تو ابو ہریرہ حساب کر کے شاگردوں کو بتاتے تھے کہ 27 سال تک میں کھاتا رہا، 27 سال تک کھلاتا رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی. تو شاگردوں نے کہا سبحان اللہ،
پھر ابو ہریرہ نے کہا اس سے آگے کی بات بتاؤں؟ یوں کیا بتاؤں؟ یہ فرمایا کہ جب اللہ نے چلتے چلتے مجھے کسی جگہ کا گورنر بنایا، غلامی میں زندگی گزارنے والا گورنر بن رہا ہے، گورنر بنا، جب میں گورنر بنا وہ بسرا کو پتہ چلا میری غلامی میں زندگی گزارنے والا ابو ہریرہ گورنر بنا ہے، تو اس نے ہی مجھے نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں، اس نے کہا ابو ہریرہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں سیٹھانی۔ تو میں نے شورا والوں سے مشورہ کیا، ایسا پیغام آیا ہے کیا کروں؟ انہوں نے اجازت دے دی، کافا زوجنی اللہ نے میرا نکاح بھی اسی بسرا کے ساتھ کرایا جس کی غلامی میں میری زندگی گزری تھی۔ پھر کہتے تھے کہ یہ دین جو ہے یہ علم اوپر لے جاتا ہے، نیچے نہیں لاتا، علم مشغولیت۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا، مرض الوفات میں، اور بس اب جان نکلے اب جان نکلے اب جان نکلے، شاگرد کچھ ملاقات کے لیے آئے، تو امام ابو یوسف لیٹے ہوئے اور علم مشغولیت دیکھیے، پوچھ رہے ہیں بھائی رنی بیمار جو ہے پیدل کرنا افضل ہے یا سواری پر کرنا افضل ہے؟ کہ شاگرد نے کہا حضرت پیدل کرنا افضل ہے۔ اور میں کیوں؟ اب جب ابھی مرض الموت میں، اور یہ سوال جواب کر رہے ہیں کیوں؟ یہ کہا حج میں جو ہے آدمی تھکتا ہے، تھکنے پر اجر ملتا ہے، آدمی تھکتا ہے تھکنے پر اجر ملتا ہے جتنا تھکے۔ امام یوسف نے سر ہلایا، فقہاء نے لکھا ہے کہ زبان سے بول نہیں سکتے تھے، سر ہلایا گیا۔ دوسرے شاگرد نے کہا کہ اگر سواری پر کرنا افضل۔ رسول نے پوچھا کیوں؟ یہ فرمایا کہ حضرت جب وہ افضل نہیں تو یہ تو افضل ہو رہی، جب وہ نہیں تو یہ۔ یوسف نے کہا اب انہوں نے پوچھا حضرت آپ بتائیے، امام یوسف بتا رہے ہیں کہ دیکھو پہلے دن کی رمی جو ہے وہ تو سواری پر کرنا افضل ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر کی تھی، باقی دنوں کی رمی پیدل کرنا افضل ہے، اس لیے کہ حضور نے پیدل کی۔ یہ جواب دیا۔ شاگرد جو مسافہ کر کے نکلے، ابھی باہر تھوڑے دور چلے تھے کہ گھر والے نے خبر دی انا للہ و انا الیہ راجعون کہ امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا۔ علمی مشغولیت، علمی نماز آخر تک، کہ جیسے والا حضرت والا سجاد صاحب فرمایا کہ آج ہی سبق پڑھ لیا اب بات ختم ہو گئی، چھٹی ہو گئی، نہ رب زدنی علما، یہ بڑا عجیب نقطہ ہے کہ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اور یہ کھلے گا کہاں پر آپ کو؟ عوام الناس میں چلنے پھرنے۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، لوگوں میں چلو پھرو، عوام میں، اور اپنے علم کو لے کر پھرو۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے اس علم کو لے کر عوام الناس میں اخلاص کے ساتھ، رواجی طریقے پر نہیں، رسم و رواج نہیں، رسم و رواج سے چیز پھیکی پڑ جاتی، کہ رسم و رواج سے چیز پھیکی پڑ جاتی، رواج ہی نہیں، کہ عوام الناس میں چلو گے پھرو گے تو اللہ کی طرف سے نور ملے گا، اور علم لدنی اللہ دے گا، اور اللہ ایسا کام لے گا، ایسے وقت میں کام لے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ دعوت کا بیج ایسا بیج ہے، دیکھو یہ جتنی بھی دنیا میں جتنے تربوز کا دانہ ہو یا آم کی گھٹلی ہو، کوئی اسے اس کے لیے زمین کا ہونا ضروری ہے۔ ہوا میں آپ ڈالو گے ہو جائے گی بھائی گنا، لیکن دعوت کا بیج ایسا بیج ہے کہ آپ ہوا میں ڈالو گے تو بھی ہو جائے گا۔ ہمارا سفر ہو رہا تھا لاس اینجلس کا، کیلیفورنیا، میرے قریب بھی ایک پادری بیٹھا ہوا، 16 گھنٹے کی فلائٹ۔ تو میں نے ایسی باتوں میں ان سے کہا کہ بھائی آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں افریقہ کے ملکوں سے آ رہا ہوں۔ پادری کہہ رہا، جماعت تھی ہماری، اچھا افریقہ کے ملکوں میں کیوں گئے تھے؟ تو پادری نے کہا کہ ہم اس لیے گیا تھا وہاں لوگوں کو یہودیت کی دعوت دوں، نصرانیت کی دعوت دوں۔ تو میری زبان سے 2-3 باتیں نکلی اس کے سامنے۔ میں نے کہا کہ دیکھو تم اپنے مذہب کے بڑے ہو، ہم ہمارے مذہب کے بڑے ہیں، اب اگر میں تمہارے سامنے اسلامی دلائل پیش کروں تو جلدی تمہاری گلے اترے گی نہیں،
لیکن تمہارے پاس خود دلیل نہیں، اس لیے اس میں ٹائم کیوں ضائع کرنا ہمارا؟ بس میرے ساتھ تو خالی آپ کو میں 2-3 باتیں خالی عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر دھیان سے سنیں تو انہوں نے کہا یس یس جنٹل مین، یس یس، بڑے کھلے دل کے ہوتے ہیں، یعنی کہ معاملات میں ہی دیکھا بڑے کھلے دل، یس یس. یہ مائیکل جنکسن ہے، اس کو اسلام کی دعوت دینے والا نہیں، پورا قصہ 3 آدمی گئے تھے اور ساری بات رکھی، وہ رو دیا. اس نے کہا اچھا یہ بمبئی میں آیا تھا کہ بمبئی میں تم 3 آدمی تینوں زندہ ہیں، یہ 3 ہم گئے جو تینوں زندہ ہیں. تو سب سے پہلے اسلام میں اس کا تعارف کہ بھائی دیکھو تم ہمارے مہمان ہو. میں نے جملہ کہا تم ہمارے مہمان ہو، میرے بھی مہمان، بمبئی آئے ہوئے تم، تو بمبئی والے آپ کو کسی اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، میں آپ کو کسی اور نگاہ سے دیکھتا ہوں. میں جو بات پیش کر رہا ہوں وہ اگر تم نے مان لی تو مرتے وقت میں آپ کو یاد آؤں گا کہ کسی نے بھلی بات بتائی مجھ کو، اور اگر آپ نے نہ مانی تو بھی مرتے وقت میں یاد آؤں گا کہ کسی نے کوئی بات کی تھی میں نے قبول نہ کی. اور بمبئی والے آپ کو کسی اور نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو کسی اور نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. میں آپ کے بارے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کو مرنے کے بعد جنت نصیب کرے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ترجمان تھا ہمارے ساتھ، وہی جو ہے وہ رونے لگا، یہ کہا کہ میں اس کو دیکھتا ہوں. اس کے بعد اس نے ریسرچ کرنا شروع کیا کہ اسلام کیا ہے. دانا کبھی ضائع نہیں جاتا، اتنا یاد رکھنا. مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے ہماری شریعت میں. مایوس ہو جائے تو نہیں کرنا. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. یہ میں قصہ سنا رہا تھا ان کا پادری کا، قصہ سنا کر بات ختم کروں. آج تو سارا مجمع یہ نیت کرے کہ مرتے دم تک ہمیں دین کو پھیلانے والا کام کرنا ہے. کہو انشاءاللہ. سارا مجمع یہ نیت کرے گا ہمیں دین کی مدد کرنی ہے، اور آسان کام ہے دعوت کا کام، دعوت کے کام کو اپنا کام بنانا ہے. کہو انشاءاللہ. دعوت دو، ضائع نہیں جاتی. تو میں نے اس سے خالی 3 باتیں کہی پادری سے. ایک تو یہ کہا کہ دیکھو پادری صاحب، اللہ حق ہے، محمد حق ہے، قرآن حق ہے، یہ اسلام مذہب یہ حق ہے، یہ میں نے آپ کو دعوت دے دی. دوسری بات پادری صاحب یہ کہ دیکھیے کہ میں آپ اللہ سے خالی روزانہ 1 مرتبہ دعا کریں کہ اللہ شو می رائٹ وے، اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا، جو سیدھا راستہ ہے وہ مجھے چلنے کی توفیق دے، ٹیڑھا راستہ وہ مجھے بچا لے. اتنا تو کہہ سکتے ہو نہیں کہہ سکتے. میں کہا ہاں کہ آپ اس سے وعدہ کریں ہوائی جہاز میں کہ آپ اللہ سے روزانہ دعا کریں گے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا. یہ کہا جنرل پرابلم. میں نے کہا آج کی تاریخ لکھنا، روزانہ 1 مرتبہ، زیادہ نہیں. 2 باتیں ہو گئی. تیسرا میں نے اپنی جیب سے اپنا ایڈریس نکالا اور ایڈریس نکال کر دیا. اللہ جب بھی آپ کو سیدھا راستہ بتائے، سیدھا راستہ یہ دین والا راستہ ہے، اسلام والا راستہ ہے، سلامتی والا راستہ ہے. اللہ جب بھی آپ کو سیدھا راستہ بتائے، اللہ آپ کو ہدایت دے. جب بھی سال میں 2 سال میں 4 سال میں مجھے ایک لیٹر بھیج دینا اس پتے پر. تو اس نے بہت اہتمام سے وہ لیا، لے کر جو ہے رکھا. پھر باتیں کرتے رہے. کھانا کھایا، اعلان ہوا بھی فلائٹ اتر رہا ہے، وہ اپنی جگہ ہماری جگہ. 5 سال کے بعد خط آیا اور اس میں لکھا ہوا اوپر فرام یور فلائٹ فرینڈ، تمہارا فضائی دوست. تو ہمارے یہاں محسن صاحب ہوتے ہیں مرکز میں، ہم تو انگریزی پڑھے لکھے نہیں ہیں. ان کا محسن صاحب کو کہا محسن صاحب ذرا اس کا ترجمہ کر کے دو کیا. تو انہوں نے دیکھا اچھا مولوی صاحب ہوائی جہازوں میں دوستیاں بھی کرتے ہو تم. تھوڑی مزاق کی دوستیاں بھی کرتے ہو. میں نے کہا دوستی بھی کی نہیں ہے کسی سے، لیکن یہ ہے کیا. انہوں نے ترجمہ کر کے دکھایا. انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا، تو میں روزانہ دعا کرتا رہا. اللہ نے مجھے سیدھا راستہ بتا دیا ہے. اور انگل ووڈ میں نے، انگل ووڈ وہاں کا ایک علاقہ ہے جیسے ہالی ووڈ، انگل ووڈ، لاس اینجلس کا. میں انگل ووڈ میں مسلمان ہو گیا ہوں. میرا نام عبد الرحمان رکھا گیا ہے. ہوائی جہاز میں بیٹھ کر یہ خط لکھ رہا ہوں اور میں ہوائی جہاز میں
اسی ملکوں میں جا رہا ہوں افریقہ کے جہاں لوگوں کو میں نے عیسائیت اور یہودیت کی دعوت دی تھی، ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے جا رہا ہوں اور مسلمان ہو گیا ہوں، اور میں آپ سے وعدہ کیا تھا آپ سے، یہ دیکھو یہ کہاں کا بیج ہے؟ یہ بس ہوا کا بیج ہے، آسمان اور زمین کے درمیان ڈالا گیا۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، بس اتنا میں عرض کرتا ہوں کہ سارا مجمع جتنے ہمارے طلباء ہیں، علماء ہیں، وہ رفتہ رفتہ اپنی ترتیب سے سال لگانے کی نیت کرے اور ترتیب سے نکلے۔ یہ نہیں کہتے کہ کل کا کل نکل جاؤ، لیکن یہ آدمی سوچے تو صحیح کہ مجھے نکلنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ساؤتھ افریقہ کا ہمارا سفر ہوا تو وہاں ایک علاقہ ہے روشنی، یہ روشنی کا قصہ ہے۔ جب میں بیان کے لیے بیٹھا تو میں نے ساؤتھ افریقہ والوں سے کہا کہ تمہارے یہاں ساؤتھ افریقہ میں تو روشنی ہے، ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری ہے۔ پھر ان کو میں نے سمجھا کہ بمبئی ہمارے یہاں اندھیری ہے، تو وہاں ایک پائلٹ صاحب بھی گئے۔ پائلٹ صاحب سے میں نے کہا پائلٹ صاحب ہوائی جہاز لے کر کہاں جاتے ہو؟ پائلٹ صاحب نے کہا جوہانسبرگ سے جاتا ہوں جرمن۔ اچھا وہاں اتنا لمبی فلائٹ میں کیا کرتے ہو؟ تو پائلٹ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ پائلٹ صاحب کیوں رو رہے ہیں؟ یہ میں بے دین تھا، شرابیں پیتا تھا، یہ ایسا کرتا تھا، منزل پر پہنچ جاتا تھا، لیکن میرے گھر میں دین آیا میری بیوی کی برکت کہ میری بیوی وہ تعلیم کے حلقوں میں جا رہی اور کچھ نہ کچھ حدیث کی باتیں سن کر آ رہے، مجھے بتا رہے یہ سنا یہ قصہ سنا یہ سنا ہے۔ ایک مرتبہ تہجد کے وقت میں وہ میرے قریب بیٹھی ہوئی رو رہی اور دعا مانگ رہی، اللہ میرے شوہر کو ہدایت، اے اللہ میرے شوہر کو ہدایت، اے اللہ میرے شوہر کو ہدایت۔ اب میری آنکھ کھلی، میں نے کہا اللہ کے بندے رو مت، آپ 3 چلا تو نہیں 3 دن جاؤ۔ یہ میں وعدہ کرتا ہوں جاؤں گا، یہ کہنا کل جانا ہے، جماعت آئی ہے یہاں، بہت اچھی جماعت ہے، پرانی جماعت ہے، اب ان کے ساتھ جاؤ۔ تو رو مت، میں جاتا ہوں۔ صبح میں نے صاحب کو گیا مسجد میں، 3 دن میں نے لکھوائے، وہ ساتھی اتنے اچھے تھے کہ 3 دن میں ان کے ساتھ چلا تو انہوں نے میری چلے کی تشکیل کر دی، چلا میرا پورا ہو گیا۔ لیکن اتنے اچھے اخلاق والے تھے، تو اتنے اچھے اخلاق ان کے اور اتنے اچھا کام کرواتے تھے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں اس طریقے سے اگر دعوت کا کام کرو گے تو انشاءاللہ 10 دن میں آپ ولی بن جاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جیسا کہیں ویسا کرو، جو جس طریقے سے تعلیم کا کہیں، جس طریقے سے گشت کا کہیں، جس طریقے سے تہجد کا کہیں، جس طریقے سے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا کہیں۔ اب مولوی صاحب 3 چلنے ہو گئے، 3 چلنے کے بعد میں آیا تو ڈیوٹی پر گیا، میری ڈیوٹی برقرار رہی، پائلٹ آدمی، اب اجازت نہیں لی، میں نے خط کے ذریعے سے اجازت دے دی۔ اب مولوی صاحب میرے گھر میں دین آیا، اب ہوائی جہاز لے کر میں جاتا ہوں جرمن، ٹیک آف کے بعد میری جیب میں چھوٹی سائز کا قرآن ہوتا ہے، قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، جرمن پہنچتے پہنچتے میرے 15 پارے ہو جاتے ہیں۔ یہ فضاؤں کا دین کی برکت ہے کہ دعوت کی برکت۔ اس لیے کسی نہ کسی اور جملہ یاد رکھنا کہ دعوت کا کام بھی کرو، علمی شعبے میں بھی لگو، خانقاہ میں بھی لگو، یہ کہ تصنیف تعلیم کے کام میں بھی لگو، سارے شعبوں کو لے کے چلو، ذہن سب کے اللہ کسی کو اس سے فائدہ پہنچا دے گا، کسی کو اس سے فائدہ پہنچا دے گا، کسی کو اس سے فائدہ پہنچا دے گا، کسی کو اس سے فائدہ پہنچا دے گا۔ مقصد ہے بیت اللہ تک پہنچنا، کسی دروازے سے بھی آپ داخل ہو جاؤ گے بیت اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ مقصد ہے اللہ تک پہنچنا، مقصد ہے دین کا پھیلنا۔ آج سارا مجمع یہ نیت کرے کہ دین کے پھیلانے کے لیے جس طریقے سے بھی میری مجھ سے مدد ہوگی کہو میں مدد کروں گا انشاءاللہ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ مختصر سے اتنی بات عرض کر دوں کہ نام تو لکھنے نہیں ہے، اس لیے کہ نام لکھنے کا وقت نہیں، لیکن بھی جہاں جاؤ وہاں اپنی تو کہو نا بھائی۔ کئی وقتوں میں دعوت ہے، اب تو اندھو کی جماعتیں نکل رہی، اب تو گونگو کی جماعتیں نکل رہی، اب تو بہرون کی جماعتیں نکل رہی، سیدھیوں کی جماعتیں نکل رہی۔ ایسے لوگ ہمارے یہاں پر آئے کہ جب اس کے والد کا انتقال ہوگا تو وہ بادشاہ بنے گا۔ ایسا آدمی نے میوات میں پیدل وقت لگایا، بتاؤ۔ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ نکل رہے ہیں، جب کیوں نکل رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اس میں، لیکن ایک شرط، دعوت کا کام کرنا صفات کے ساتھ،
بغیر صفات کے نہیں. کتنا جملہ یاد رکھنا, دعوت کا کام یا دین کا کام صفات کے ساتھ ہم کریں گے تو اللہ نیکیاں بھی دے گا, نتیجہ بھی نکلے گا. اور اگر دین کا کام, دعوت کا کام بغیر صفات کے کیا تو نیکیاں تو ملیں گی لیکن نتیجہ نہیں نکلے گا, نتیجہ نہیں نکلے گا, اندھیرے کا اندھیرا ہی رہے گا. جیسے نماز, اگر آدمی خوشی خضو کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو نیکیاں بھی ملے گی, نماز کا نتیجہ بھی نکلے گا. اور اگر نماز بغیر خوشی خضو کو پڑھے گا, نیکیاں لے لے بھائی, لیکن نماز کا نتیجہ نہیں نکلے گا. اسی طریقے پر دین کے سارے کاموں میں اخلاق ہمارے میں تو کوئی کام ایسا مت کرنا جس سے حدیث پر آتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی, معروف ہو گئے, ان کا سمندری سفر ہوا امام صاحب کا. تو یہ کشتی میں ایک پڑوس میں آدمی بیٹھا ہوا, امام صاحب کی زبان سے نکل گیا میرے پاس 2000 دینار ہے. وہ آدمی تھا بددل, اس کے دل میں یہ کیسے چوری کروں, کیسے چوری کروں, کیسے چوری کروں, کیسے چوری نہ کر سکا. وہ آیا ملہ کے پاس, اور ملہ کے پاس آ کر اس نے یوں کہا کہ بھی میرے پاس 2000 دینار تھے, کسی نے چوری کی. ملہ نے کہا کہ چور کہاں ہوگا, جہاز میں ہی ہوگا, کشتی نہیں ہوگا. چلو ڈھونڈو. اب لوگوں کے جھولے, لوگوں کے بستر, بھائی 2000 دینار. امام سے بیٹھے ہوئے سارا منظر دیکھ رہے. امام صاحب نے کہا مانو نہ مانو اس نے یہ حرکت کی ہے, میرے لیے کی ہے, میری باری بھی آئی تھی. امام صاحب نے چپکے سے پوٹلی لی, سمندر میں ڈال دی کہ لے بھی تجھے ہدیہ, سمندر کو ہدیہ. سمندر یعنی سمندر کہا, اس کو ڈال دیا. ڈالنے کے بعد اب باری آئی امام صاحب. امام صاحب کو جب باری آئی تو ملہ کہنے لگا مولوی صاحب تو پیسے ویسے چوری تو نہیں کیا آپ نے, کوئی دینار نکالنا. وہ آدمی کیا کہہ رہا, کسی کے پاس سے نہیں ملا, ان کے پاس ضرور ملے گا. اور امام صاحب کی جو ہے وہ بستر, جھولا, جو بھی چیز تھی وہ چھانے. امام صاحب بیٹھے ہوئے, امام صاحب نے کہا میرے پاس نہیں ہے, پیسے ملے نہیں, دینار نہیں ملے. تو امام وہ ملہ جو تھا اس نے اسی کو ڈانٹنا شروع کیا کہ کم بخت تو ہی گڑبڑ لگ رہا ہے. بھائی چور ہوتا تو کہاں ہوتا, چور تو یہی ہوتا, کہاں جائے گا, سمندر کود کر کے جا نہیں سکتا, تاج ڈوب جائے گا. اب چنانچہ بات چیت کر کے امام صاحب اپنی جگہ, وہ آدمی بھی جو ہے وہ بھی کہیں گھومنے پھرنے لگا, ملہ اپنی جگہ. گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ آدمی پڑوس میں آ کر بیٹھا امام صاحب, اور امام صاحب سے کہنے لگا کہ اتنا حدیث کا کام کیا اور جھوٹ بولتے ہو. امام صاحب نے کہا جھوٹ تو نہیں بولتے کہ آپ سے کہہ رہے تھے میرے پاس 2000 دینار ہیں. امام صاحب نے کہا میرے پاس 2000 دینار تھے لیکن میں نے سمندر میں ڈال دیے, اور یہ میں نے اس لیے کیا کہ میرے پاس سے اگر وہ 2000 دینار نکلتے تو کشتی میں جو لوگ ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. بعض تو یہ کہتے کہ نہ صاحب امام صاحب سچے, اور بعض یہ کہتے کہ نہ صاحب ہو سکتا ہے امام صاحب نے چوری کی ہو. تو حدیث پر آنکھ آتا, میں نے حدیث پر آنکھ آنے سے بچا دیا, میں نے حدیث کی حفاظت کی. تو اپنے علم کی حفاظت کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تو مجھے جہاں رکھ, بابرکت رکھ. اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے بڑے بڑے مجموع میں جب بیان کر سکتے تھے تو ایک آہد لیتے تھے مجمع سے, بے مجھ سے ایک آہد کرو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, بے مجھ سے ایک آہد کرو کہ تم روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ سے اتنا کہہ دو گے کہ اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے, تیرے نبی سے محبت ہے, تیرے دین سے محبت ہے, تو مجھے دین پر چلنے کی توفیق دے. ایک مرتبہ کو پھر حضرت فرماتے تھے میں ضمانت دیتا ہوں کہ 40 دن کے اندر تم یہ کام کرو گے تو اللہ غیور ہے, ضرور تمہیں دین پر چلنے کی توفیق مل جائے گی. وہی بات نقل کر رہا کہ اللہ سے چپکے چپکے آدمی کہے اے اللہ مجھے تیرے دین پر چلنے کی توفیق. اور وہی دعا اللہم اجعلنی مبارکا اینما کنت, اے اللہ تو مجھے جہاں رکھے بابرکت رکھ. کرو گے انشاءاللہ بھائی, اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب خالی اتنا بتا دو کہ یہ جو بھی طلبہ فارغ ہو رہے ہیں ہمارے, آپ لوگوں نے سال لکھوا لیا کہ لکھوانا ہے؟ لکھوا لیا. ہماری جماعتیں آئی ہوں گی, یہاں ساتھی آئے ہوں گے, آپ لوگ لکھوا چکے ہو. بس اب جو بھی ترتیب سے آپ لوگوں کا مشورہ ہو تو وہاں انشاءاللہ نظام الدین میں ملاقات کرنا ہے انشاءاللہ. کبھی ڈابھیل میں آپ آئے تھے, دیکھو ہم نکلے ہیں اللہ کے راستے میں. اب تک کئی ملک ایسے ہیں کہ اس وقت میں 5,000 علماء سال لگا رہے ہیں.
بالکل کا نام نہیں لیتا، 5,000 علماء سال میں نقل و حرکت کر رہے ہیں، پڑھنے کے بعد سال لگایا، اس کے بعد لیکن سال رواجی مت لگائیے، رواجی نہیں کہ رسم رواج میں گئے آئے چلے پھرے کچھ بھی نہیں ملنے کا، یہ کہنا جو ترتیب سے کام سمجھایا جاتا ہے اس ترتیب سے کام کو کرنا، اخلاق کے ساتھ کرنا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی ایسی مثال دیتے تھے کہ دعوت کا کام اگر صفات کے ساتھ کرو گے تو تمہیں زیادہ تھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ دین کو پھیلائے گا، دین کو پھیلانے کے لیے اللہ ہواؤں کو استعمال کرے گا، اللہ جناتوں کو استعمال کرے گا۔ کئی صحابہ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کوئی صحابی پہنچا نہیں ہے، جناتوں کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت دی۔ جنت تمیم داری کو اسلام دعوت دینے والا کون تھا؟ کیونکہ جنت تمیم داری کو کسی صحابی نے دعوت نہیں دی، ان کو دعوت دینے والا جنت تھا۔ اسی طریقے سے سواد ابن اقارب کو دعوت دینے والا جنت، وہ بھی ہندوستان کا۔ اس نے حضور سے کہا، تو سواد ابن اقارب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انی کنت نازلا بالہند یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں ہندوستان میں تھا اور وہاں جناتوں نے مجھے دعوت دی اور یہ مسلمان ہونے آیا۔ تمیم داری کہتے تھے، وہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قصہ سنتے تھے اور کہتے تھے کہ تمیم ذرا اپنا قصہ سناؤ، تو تمیم داری کہتے تھے کہ میں تو شام میں تھا، دیر ایوب میں تجارت کے لیے جاتے تھے، بہت خوبصورت تھے تمیم داری۔ کبھی میں وہاں جاتا نا تو 3 رات تک جنتوں نے سونے نہیں دیا، یہ تو انگلی پکڑ کے اٹھا دے، کھڑا ہو، یہاں کیوں آیا ہے؟ مدینہ جا، کھڑا ہو، مدینہ جا، مدینہ جا۔ اب میں نے تو کوئی مدینہ کا نام نہیں سنا، تو میں راہب کے پاس آیا، تمیم داری کہتے ہیں، اور میں نے راہب سے کہا تو یہ مدینہ کی دعوت دے رہا ہے۔ راہب نے کہا کہ ہاں وہاں حرم، وہاں ایک اللہ کے نبی، تم جاؤ۔ تمیم داری کہتے تھے کہ میں نے مدینہ کا ارادہ کیا، کہاں دمشق اور کہاں مدینہ منورہ، کیونکہ جس نے صبر کیا اسے پتا ہے کہ کتنا دور ہے، اور اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں، کاریں نہیں۔ میرے دل میں آیا کہ مدینہ منورہ جا رہا ہوں تو چلو میں کوئی ہدیہ لے کے چلوں۔ بازار میں گیا تو وہاں مجھے قندیلیں اچھی لگی، 1 خریدی، 2 خریدی، 3 خریدی۔ تو دکاندار نے کہا مکان کے لیے بھی ایک کافی ہے، یہ کہا گھر کے لیے نہیں لے رہا، وہاں حرم میں ایک نبی ہے ان کے لیے میں ہدیہ لے جا رہا ہوں۔ اب میں روانہ ہوں، لمبا سفر، مہینوں کے بعد میں مدینہ منورہ پہنچا۔ اب مدینہ منورہ پہنچا، میرے بال لمبے ہو چکے تھے، ناخن بڑھ چکے تھے، تھکاوٹ میں بیٹھا مسجد نبوی میں جا کر، لوگوں نے آ کر دیکھا کہ ایک مسافر آیا ہے، لوگوں نے آ کر ایک مسافر آیا ہے، قریب آئے، کھجوریں کھلائی، مجھے پانی پلایا، میرا اکرام کیا۔ میں نے کہا یہاں تو محمد نامی آدمی ہے؟ فرمایا ہاں اس گھر سے تشریف لائیں گے۔ میں بیٹھا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے چہرہ دیکھا، تمیم داری کہتے ہیں، کسی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بس چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کر اسلام میرے دل میں آ گیا، سچوں کا چہرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد میں چلا گیا۔ میں نے کہا کہ حضرت میں ڈیئر ایجپٹ سے آیا ہوں، شام سے آیا ہوں اور مسلمان ہونے آیا ہوں، جناتوں نے دعوت دی۔ آپ نے کہا ہنی اللہ، مبارک، مسلمان ہو گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا، لیکن تھکا ہارا تھا۔ میں نے وہ قندیل ہدیے پیش نہیں کی۔ میں نے دیکھا کہ بعض لوگ مغرب کی نماز بھی اندھیرے میں پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز بھی اندھیرے میں پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز بھی اندھیرے میں پڑھ رہے ہیں، چراغ نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں، کوئی روشنی نہیں۔ تو دوسرے دن میرے دل میں یہ بات آئی کہ وہ قندیلیں بجائے حضور کو ہدیہ دینے کے مسجد زیادہ حقدار ہے۔ باہر جا کر تیل خریدا اور میں نے اس میں جو ہے تیل ڈالا، تیل ڈال کر اس کو جلائی قندیل اور مسجد نبی میں لٹکائی۔ مسجد نبی میں لٹکائی تو لوگوں کو اچھا بغیر مشورے کے کیا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض مرتبہ کچھ ساتھی بغیر مشورے کے کچھ کام کر لیتے ہیں، لیکن اللہ اس کو ایسا نبھا لیتا ہے جیسے تمیم داری کی نبھ گئی، کسی سے پوچھا نہیں، اور اپنا قندیل لٹکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور نے دیکھا اوہو ہماری مسجد میں نہیں چیز، کس نے کیا؟ تو صحابہ نے آہستہ سے کہا کہ حضرت وہ جنات والا ہے نا، کل آیا تھا تمیم داری۔ اب تمیم داری بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ خیر ہے تو تیری طرف سے، شر ہے تو میری طرف سے۔
اے اللہ معاف کرنا، پتہ نہیں صحیح کیا غلط کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے چراغاں کرنے والے وہ ہیں، اب قیامت تک مسجدیں بنیں گی، روشنیاں ہوں گی، لوگ دین کا کام کریں گے ان روشنیوں میں، سب سے پہلا ثواب اللہ تمیمداری کو دے گا، وہ ذریعہ بنے گا۔ اگر حضور بھی رشتے نہ کرتے، ابو بکر بھی نہ کرتے، عمر بھی نہ کرتے تو آج ہم بھی نہیں کر سکتے، ابھی بھی یاد نہیں ہے، لیکن وہ ذریعہ بن گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، این التمیم، سامنے آ کر بیٹھے، بھئی تم نے کیا؟ سیدہ نے کہا حضرت میری بات سنیے، میں نے کیا ہے، بغیر پوچھے کیا ہے، خیر ہے تو اللہ کی طرف، شر ہے تو میری طرف سے، مجھے معاف کر دیجیے۔ فوراً انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لا یا تمیم، تمیم یہ بات نہیں ہے، تیرے اس کام سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر تو میری لڑکی ہوتی تو میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا۔ یہ حضور نے فرمایا کہ لا لا یا تمیم، تمیم یہ بات نہیں ہے، بلکہ تیرے اس کام سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر تو میری لڑکی ہوتی تجھے اپنا داماد بنا لیتا۔ پیچھے چرچے میں بھرے لگنے میں یہ بات کہی، تنہائی میں تو کہی نہیں ہے، تو پیچھے نوفل ابن حارث بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، یہ فرمایا یا رسول اللہ بنا تو نہ بنا تک، ہماری بیٹیاں آپ کی بیٹیاں ہیں، میری بیٹی ام مغیرہ یہ بیوہ ہو گئی ہے، اس کا شوہر جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس کے ساتھ نکاح کر دیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ اسی مجلس میں تمیم داری کا نکاح ہو گیا ام مغیرہ کے ساتھ۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ تمیم داری کو دعوت کس نے دی؟ کہ جنت نے دی، باہر کام چل رہا ہے اور اثر وہاں پہنچ رہا ہے، اس کے لیے دین کے سارے کاموں کو اللہ کے لیے کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ بھائی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما باق أمر إلا فرجه الله۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، وصل على محمد في أوسط كلامنا، وصل على محمد في آخر كلامنا، وصل على محمد في جميع كلامنا۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل ذرة 100,000 مرة، وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم لك الحمد كله، ولك المن كله، ولك الشكر كله، ولك الخلق كله، ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله۔ لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا۔ اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد كالذي تقول، لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل۔ اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، سرها وعلانيتها، ظاهرها وباطنها، جليها وخفيها، ليليها ونهاريها، حديثها وقديمها، عينيها وأذنيها، كل ذلك عندنا يا عزيز، كل ذلك عندنا يا عزيز۔ اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خاسرين، اللهم لا تردنا حازنين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا۔ اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا
ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء. اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أعمارنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أقدامنا وبارك لنا في أقلامنا واجعلنا مباركا أينما كنا واجعلنا مباركا أينما كنا واجعلنا مباركا أينما كنا. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مونس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا مبدئ النعم قبل استحقاقها يا خالق الحب والنوى يا شاهد كل نجوى يا رازق الطفل الصغير يا رازق الغراب النعام في عشه يا جابر العزم الكثير. كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. يا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا يا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا يا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا يا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا يا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا يا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا
يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا نسألك يا رحمن من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر وفجاءة الموت نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا ہے نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا ہے نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا ہے نہ تیرے ہواؤں نے دیکھا ہے اور ہم نے تو جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزیاں دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا اے اللہ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں صحت دیتا رہا جہاں تو نے اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے جہاں کہیں کہہ رہا ہے ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے کھوئی ہوئی روحانیت واپس دے دے کھوئی ہوئی معرفت واپس دے دے اے اللہ بچے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرف لے چل اس بچی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے پھر اعمال والا بنا دے پھر اخلاق والا بنا دے اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں اس مجلس میں نوجوان عبادت گزار بھی ہیں اس مجلس میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں اس مجلس میں معصوم بچے بھی ہیں اس مجلس میں وہ علماء بھی ہیں جن کے سینوں میں تیرا قرآن محفوظ ہے تیرے حدیث محفوظ ہے اس مجلس میں مفتیان کرام بھی ہے اور اس مجلس میں معصوم فرشتے بھی ہیں ان فرشتوں کے آمین کو تو ہمارے لیے قبول فرما اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے ہمارے روٹے ہوئے رب کو ہم سے مروا دو اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے اے اللہ تو کب تک روٹھا رہے گا تو یہ بتائیے امت کب تک پریشان رہے گی اے اللہ اگر ہماری آنکھیں تجھے دیکھ لیتی تو سارا کا سارا مجمع تجھے پکڑ لیتا کوئی تیرا ہاتھ پکڑتا اور کوئی تیرے پاؤں کو چومتا کوئی تیرے ہاتھ کو چومتا اور کوئی تجھے چومتا جب تک تو راضی نہ ہوتا ہے مجمع تجھے ہرگز نہ چھوڑتا لیکن ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے اے اللہ اس امت کی شان کو صبح سے بدل دے اس امت کی شان کو صبح سے بدل دے اس تیری مدارس کی تو پوری پوری حفاظت فرما بڑے قربانی کے بعد اس مدارس وجود میں آئے ہیں نہ جانے کتنی کے مال لگے ہیں نہ جانے کتنی کی قربانیاں لگی ہیں نہ جانے کتنی کی دعائیں لگی ہیں ان بزرگوں میں لگائے ہوئے چمن ہے اے اللہ ان چمنوں کی تو پوری پوری حفاظت فرما دے اس مدرسے کو قبول فرما
पढ़ने वालों को कबूल फरमा, पढ़ाने वालों को कबूल फरमा, फारिग होने वालों को कबूल फरमा, मोहब्बत की निगाह से देखने वालों को कबूल फरमा, आने वालों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, इस मजलिस में अगर कोई तमाशाई बनकर आया हो तो उसको भी कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, अगर इस मजलिस में कोई तमाशाई बनकर आया हो तो उसको भी कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, तेरे सामने कोई हाथ फैलाता है तो खाली हाथ वापस लौटाते हुए तुझे शर्म आती है, इसलिए कि तू करीम है और करीम हमेशा अपने कर्म को निभाया करते हैं। ए करीम, कर्म का मामला फरमा दे। तुझसे भी इतनी बात दरखास्त करते हैं, ये मजमा अगर इस गांव के किसी करीम के दरवाजे पर चला जाए, सिर्फ 1 रुपये की भीख मांगे, उस करीम के लिए रुपया देना जितना आसान है उससे ज्यादा तेरे लिए हिदायत के देना आसान है। ऐ अल्लाह, हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे, हमारी झोलियों को अम्मान से भर दे, हमारी इस मजलिस को हमारी पिछली जिंदगी के हर सांस का कफारा बना दे। ऐ अल्लाह, इस मजलिस को तू कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, अगर आपने हमारा नाम सईद और नेक बख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उन्हीं में लिखे रखियो, और अगर आपने हमारा नाम शक़ी और बदबख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उनके फहरिस्त से मिटा देना, और नेक लोगों के फहरिस्त में हमारा नाम लिख लेना। इसलिए कि लिखना भी तेरा काम है, निकाला भी तेरा काम है, लौह कलम भी तेरे पास है। ऐ अल्लाह, सुआदा में तो हमारा नाम लिख ले, सुआदा में तो हमारा नाम लिख ले, भले बंदे बंदियों में हमारा नाम लिख ले। अचानक का खैर हमें नसीब फरमा दे, अचानक के शर से तो हमारी हिफाजत फरमा दे। जिसने भी हमसे दुआओं के लिए कहा हो या दुआओं के लिए खतूत में लिखा हो, या जिनका हम पर किसी किस्म का हक और एहसान हो, या जो हमें अपनी दुआओं में याद करते रहते हो, या माएँ बहनें हमें अपनी दुआओं में याद करती रहती हो, हमारी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, उम्मत के मर्दों और औरतों की सलाहियतों और इस्तेदादों को तेरे दीन के लिए कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, उम्मत के मर्दों और औरतों की सलाहियतों और इस्तेदादों को तेरे दीन के लिए कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, कुरान तेरा दस्तरखान है, तेरे दस्तरखान से हमें फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तेरी रहमत को अगर हम तक पहुँचना है, कोई वास्ते की जरूरत नहीं है, और अगर हमको तुझ तक पहुँचना है बहुत वास्तु की जरूरत है। तेरी रहमत की चादर में तो हमें ढांप ले। बेशक हमने गुनाह किए हैं, बेशक हम गुनहगार हैं, मगर तू करीम है। ऐ अल्लाह, जो तूने निगाह करम खालिद इब्न वलीद पर डाली थी और उमर इब्न खत्ताब पर डाली थी, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम बन गए थे, वही निगाह करम हम पर भी डाल दे और इबादत सालिहीन में शामिल फरमा दे। ऐ अल्लाह, वो दुआ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बुरैदा अस्लमी को सिखलाई थी और कहा था कि बुरैदा, जिसके साथ अल्लाह खैर का इरादा करता है उसे ये दुआ मांगने की तौफीक देता है, और जिसके साथ अल्लाह खैर का इरादा नहीं करता उसे वो दुआ मांगने की तौफीक नहीं मिलती। ऐ अल्लाह, वो दुआ तो हम सब के लिए कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, वो दुआ तो हम सब के लिए कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, जब दुनिया से जाने का वक्त आए, ईमान पर हमारा खात्मा फरमा। शकावत वाली मौत से, बदबख्ती वाली मौत से, अचानक के हवादिस से, डूबने और जलने की मौत से, एक्सीडेंट की मौत से, हवाई हादसों की मौत से, और हर उस बुरी मौत से जिस मौत में हम तुझको पहचान भी न सके, ऐसी बुरी अमवात से आफियत से तो हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जब दुनिया छोड़कर हम तेरे पास आ रहे हो तो हमें देखकर मुस्कुरा रहा हो और हम तुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो, तो उसकी गैर से सूरत शक्लें पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, बारात में मालिक के लिए दुआ तेरे नबी ने की थी और कहा था कि बरा तेरे पास आ रहा है, ये मेरा उम्मती है, तेरा बंदा है। जब ये बरा तेरे पास पहुंचे तू उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो और बरा तुझे देखकर मुस्कुरा रहा हो, वो दुआ आपने कबूल की थी, वो दुआ तो हम सब के लिए कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, दीन का काम ले ले, हमारे तलबा को कबूल फरमा, इनके पढ़ने को कबूल फरमा। बेशक इनके दिल रो रहे हैं कि कहाँ ये नाज़ेल वाली जिंदगी मिलेगी, कहाँ ये चीज ये दरगाहें मिलेंगी, कहाँ ये मजलिसें मिलेंगी। अब ये मजलिसें इनसे छूट रही है, ये मदरसे अलविदा कह रहे हैं, मगर तेरी मोहब्बत को लेके जा रहे हैं, तेरे नबी की मोहब्बत को लेके जा रहे हैं, तेरे दीन की मोहब्बत को लेके जा रहे हैं।
اے اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرما، ان کے جانے کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے در کے شقا سے حفاظت فرما، سوئے قضا سے حفاظت فرما۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا نہیں ہوگا، لوگوں کے کندھوں پر ہوگا۔ محبت کے دعوے کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے آمال جانے، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے آمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت ہمارا معید برت اور مددگار بن جا، ہمارے قبر میں بہترین ساتھی قرآن بن رہا ہو، تو اس کی غیر سے اصول پر شکل پیدا کرنا۔ اے اللہ آپ کے وہ مبارک 8 نام جو آپ نے سورج پہ لکھے، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے عرش کرسی پہ لکھے، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے لوح قلم پہ لکھے، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے بیت معمور پہ لکھے، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے حجر اسود کی جڑوں میں لکھے، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے زمزم کی جڑوں میں لکھے، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے صفا اور مروہ کی جڑوں میں لکھے، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے کعبے کی جڑوں میں لکھے، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے پہاڑوں پہ لکھے، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے سمندروں کے کناروں پہ لکھے، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے صحف ابراہیم صحف موسیٰ میں نازل کیے، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے تورات اور انجیل میں لکھے، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے قرآن میں لکھے، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جسے صرف آپ اکیلے جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، ان سارے مبارک ناموں کے طفیل سے ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دیں، ہمارے معاشرے کو صحیح کر دے، ہمارے معاملات کو صحیح کر دے، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہو، غیر شادی شدہ ہو، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہو ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کی اولاد کہے کر نافرمان ہے ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جائز مرادیں ہوں آخر سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسی ہدایت نصیب فرما کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسے عزت نصیب فرما کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسا تیرا قرب نصیب فرما کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو، اور ہمیں تیرے ان چھوڑے بندوں میں شامل فرما جن کا تذکرہ تو نے قرآن میں کیا ہے، ہمیں تیرے ان چھوڑے بندوں میں شامل فرما جن کا تذکرہ تو نے قرآن میں کیا ہے، ہمیں تیرے ان چھوڑے بندوں میں شامل فرما جس کا تذکرہ تو نے قرآن میں کیا ہے۔ قلیل من عبادی الشکور، قلیل من عبادی الشکور، ان تھوڑے شکر گزار بندوں میں تو ہمیں بھی شامل فرما دے۔ آخر میں تجھ سے اتنا کہتے ہیں ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے، اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے، اے دلوں کے خیالات کو پڑھنے والے، اے وہ پاک ذات کہ تو قطروں کی تعداد کو بھی جانتا ہے اور پہاڑوں کے وزنوں کو بھی جانتا ہے، سمندروں کے پیمانوں کو بھی جانتا ہے، اور جتنے درخت ہیں ان کی تعدادوں کو جانتا ہے۔ تو بہت بڑا ہے، تو محیط بے قرار، تو بہت بڑا ہے، ہم تو بہت چھوٹے ہیں، تجھ سے اتنی درخواست کرتے ہیں ہم سب کے لیے تو دنیا میں بھی جنت کے فیصلے فرما اور مرنے کے بعد بھی جنت کے فیصلے فرما۔ جس کرم سے اس مسجد میں تو نے ہمیں جمع کیا اسی کرم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں ہمارے قیامت تک کے آنے والے نسلوں کے ساتھ ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ قیامت تک کے آنے والے ہماری نسلوں میں کوئی مشرک پیدا نہ ہو،
کوئی فاسق فاجر پیدا نہ ہو، کوئی بدعتی پیدا نہ ہو، کوئی ملحد پیدا نہ ہو، کوئی خراب آدمی پیدا نہ ہو، بلکہ موحدین اور فقہا پیدا ہو، مخلصین پیدا ہو۔ تو اس کے غیر سے صورت شکلیں پیدا فرما، اس مدرسے کو قبول فرما، جس نے بھی اس مدرسے میں خدمت کی ہو ان کو قبول فرما، اور بانی بانے کو قبول فرما، یہاں کے محتمین کو، دار اور حدیث پڑھانے والوں کو اور قرآن پڑھانے والوں کو، طلباء کو، سب کو قبول فرما، یہاں تک کہ کھانے پکانے والوں کو بھی قبول فرما، یہاں تک کہ جس لائن سے بھی اس مدرسے سے اس کا تعلق ہو تو ان کو قبول فرما، اور جتنی ہماری دینی درسگاہیں ہیں تو ان سب کو قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم استجب دعاءنا وجهدنا وأعمالنا وأقدامنا وأقلامنا وجميع أعمالنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين۔ اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا۔ اے اللہ، یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، اور کسی کے دوست کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ساتھی کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے دوست اور عزیز کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا۔ اے اللہ، جو بھی اسلام کی حالت سے دنیا سے گئے ہو ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما دے، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما دے۔ اے اللہ، بڑے قربانیوں سے انہوں نے ہمیں پالا، بڑی قربانیوں سے انہوں نے ہمیں علم سکھایا، بڑی قربانیوں سے ہمیں دعوت کے کام میں چلایا، اب وہ قبر میں جا چکے ہیں، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ، اس مدرسے کو جو بانی مبانی ہے وہ بھی قبروں میں جا چکے ہیں، ان کی ہڈی ہڈی سے وہ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ، اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے۔ اے اللہ، جو ناجائز عشق میں مبتلا ہو انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، اور تیری نبی کی محبت ان کے دل میں ڈال دے، جو مانگ